نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، میں اس کا تھوڑا سا پہلے آپ کو تمہیداً بتا دوں کہ آپ کو کیسے لگے گا کہ اگر آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ ذکر اذکار کریں، ساری عبادات جو ہیں وہ آپ کریں اور اس کا اجر جو ہے وہ کسی اور کو مل جائے۔ یہ کوئی بھی ہم میں سے گوارا نہیں کرے گا کہ نمازیں میں پڑھوں، اس کا فائدہ کسی اور کو ہو، روزے میں رکھوں، اس کا ثواب کسی اور کو مل جائے، تو یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو یقیناً ہم ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو اسے بچنے کے لیے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے عمل کرنا پڑے گا؟ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ کوئی سامان ہو، پیسوں کی کمی ہو۔ آج بھی ہم کسی سے پوچھیں تو وہ یہی ہمیں جواب دے گا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت یا پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا جو مفلس ہے وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، ساری عبادات جو ہیں اس نے کی ہوں گی اور کافی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ تو اتنے میں ایک گروہ آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، اور وہ گروہ آ کے کیا کہے گا کہ یا اللہ، اس بندے نے دنیا میں ہمیں گالی دی تھی، اس نے ہم پہ تہمت لگائی تھی، اس نے ہمارا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھایا تھا، اس نے قتل کیا تھا ہمیں، اس نے کسی کو ناحق مارا تھا۔ وہ حقوق العباد جو دنیا میں ہیں جن کو ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں، ہم جس پہ اتنا دھیان نہیں دیتے، وہ اس کی ایک لمبی لائن لگ جائے گی وہاں پہ، اور وہ اب اللہ کے سامنے جب یہ اپنی عرضی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ تو نہیں ہوگا کہ بھی آپ کو گالی دی تھی تو آپ بھی گالی دے دیں، نہیں، وہاں پہ بدلہ کیا ہوگا؟ پھر اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی جو نمازیں ہیں، اس کے جو روزے ہیں، وہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ اس کی نمازیں ایک کو دے دی جائیں گی، ایک کو روزے دے دیے جائیں گے، ایک کو صدقات دے دیے جائیں گے، ایک کو زکوٰۃ دے دی جائے گی، ایک کو ذکر اذکار دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس بندے کے سارے جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور لینے والے جو ہیں وہ ویسے کہ ویسے ان کی لائن کھڑی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ پھر وہ جو لینے والے کھڑے ہوں گے، پھر ان کے گناہ پکڑ کے اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ ان جو لسٹ والے لوگ ہیں ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح جو اپنی نیکیاں لے کے آیا ہے اتنی ساری، وہ بالکل گناہوں سے بھر جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس بندے کو وہاں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ ہم ہر وقت جو پیسوں کا حساب لگاتے ہیں کہ پیسے نہ غریب ہونا مفلس ہے، نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیاں کر کے بھی اس کو نیکیاں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ تو اس لیے یہ دنیاوی معاملات، یہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، یہ بڑے سخت معاملات ہیں، اس میں ہمیں بڑا دھیان دینا پڑے گا، ورنہ ہم جتنی مرضی نمازیں، استغفار، جو کچھ مرضی کر لیں، وہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم دنیا میں جن کا نقصان کر رہے ہیں، ہم یہ ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں پھر۔ تو یہ بہت برا سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے۔